الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جم کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الله ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظر
نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو رسالت ہو تو ایسی ہو، میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو، اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورام حمیب کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زیند بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا عنوان، آج کی گفتگو معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی جنہیں بھی نبی پیغمبر رسول دنیا تے تشریف لے کے آئے، کسی نو اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا کیتا، کسی نو اللہ پاک نے 2 معجزے عطا کیتے، کسی نو 3 معجزے عطا کیتے۔ تو جدوں باری آئی تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام دی، تے اللہ پاک نے فرمایا سونے محبوبہ اساں جنہیں بھی نبی پیغمبر رسول بنائے نے ساری اپنی مرضی دے نال بنائے نے، تو توں ساڈا لاڈلا محبوب ہے، سارے نبیوں دا امام بھی ہیں، تو سونیا تینوں اسی کنج دا بنائیے،
تے حضور عرض کردے نے مالکا تو انج دا بنا پاویں تو بولے پاویں میں بولا ساڈے دوواں دی کوئی زبان ہو رہی سونے ربا انج دا بنا تو بولے پاویں میں بولا تے ساڈے دوواں دا بولنا ایک ہی ہوئے سونے ربا انج دا سانو بنا تے امام الانبیاء دے غلاموں پہلے نبیاں نو اللہ کریم نے ایک محدود دائرہ کار دے وچ معجزے عطا کیتے لیکن جدوں نبیاں دے سردار دی باری آئی ہے جدوں آمنہ دے لال دی باری آئی ہے جدوں غریبہ دے آقا دی باری آئی ہے تے رب نے پھر کنیاں شانہ عطا کی دیاں پہلے نبیاں نو اللہ نے 2-3 معجزے محدود عطا کیتے فرمایا سونیا محبوبہ اسی تینوں سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجے کسی نے فرمایا اسی کنے معجزے عطا کیتے سونیا تیرا دنیا تے جانا ہی معجزہ ہے سونے محبوبہ سر دے بالاں تو لگ کے پیراں دے ناخناں تک تیرے وال بھی معجزہ نے سونے تیرا چہرہ بھی معجزہ ہے سونے تیرے ابرو بھی معجزہ نے سونے تیریاں پلکاں بھی معجزہ نے سونے تیرا بولنا بھی معجزہ ہے سونے کسی چیز نو ہاتھ لانا تیرا ہاتھ بھی معجزہ ہے سونے محبوبہ تیرے بازو بھی معجزہ نے سونے تیرا چلنا بھی معجزہ ہے تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے یعنی آج اسی اپنے لجپال آقا کریم علیہ السلام دے معجزات سننے نے سونا جس چیز نو ہاتھ لا چھڑے وہ چیز بھی برکت والی ہو جاندی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دا لعاب دہن بھی معجزہ ہے سرکار لعاب دہن لگاندے نے تو ٹوٹیاں ہڈیاں جڑ جاندیاں نے خدا دی قسم میں سی ایک ٹاپک نو لے کے بیٹھ جائیے نا کہ میرے سرکار دے ہتھاں دے معجزات تو پورا ایتے ہوتے موضوع ہے پورا سرکار دے لعاب دہن دیاں برکتاں معجزات اے لہدہ ٹاپک ہے میری سرکار دی آنکھاں مبارکہ معجزانے کے لہدہ موضوع ہے سرکار دا چہرہ مبارک معجزہ اے لہدہ ٹاپک ہے میرے نبی دیاں زلفاں معجزانے جس چیز نو بھی لے کے بہ جائیے تے پیر مہر علی شاہ صاحب نے تے کمال ہی کر چھڑی آپ نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی وہ چپ کر مہر علی تھے جانی ہو بولن دی آپ نے فرمایا تو کتے کتے قدم چکیں گا فرمایا اعلیٰ حضرت نے ساڑھے بابے پھر کمال کر گئے ہو نبی دے دیوانیوں کنیا کی نبی دیاں نعتاں لکھو گے کنیا کی سونے دے نعرے مارو گے کنیا اپنے نبی دیاں شانہ بیان کرو گے فرمایا تو اڈے باپ دادا بھی دنیا تو چلے گئے تساں بھی چلے جانا ہے اسی دنیا تو چلے جانا لیکن میرے نبی دا ذکر ہوندہ رہنا ہے فرمایا سونے دا ذکر تھوڑیاں زندگیاں ختم ہو جان گیاں فرمایا کلمہ تھوڑیاں ٹوٹ جان گیاں لیکن سونے دی ایک شان نو تسی بیان کرنا شروع کر دو فرمایا تھوڑیاں کلمہ بھی ٹوٹ جان گیاں زندگیاں بھی مک جان گیاں لیکن سونے دی تسی ایک شان نو بھی پورا بیان کر سکتے ہیں امام الانبیاء دو غلام اللہ پاک نے ساڑھے نبی پاک علیہ السلام نو کنیاں شانات کنے معجزات کنے کمالات عطا کیتے نے کنیاں ٹورا کنے پروٹوکول عطا کیتے نے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا لوگوں گڑیاں شانہ والا محبوب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آج میں ساری بخاری شریف کی حدیثاں پیش کرنیاں نے اور لوگوں بخاری پڑھنے واسطے بھی عشق رسول چاہیے ہے ورنہ بخاری پڑھ کے لوگوں نے بخار چڑھ جاندہ ہے بخاری بھی پڑھے تو بندہ سینے دے وچ عشق رسول ہوئے اور بخاری بھی پڑھے سونے دا جڑا بھی فرمان پڑھے پتہ چلیا دل دے وچ عشق رسول ہونا چاہیے ہے دل وچ سرکار دی محبت ہونی چاہیے ہے آج ساریاں حدیثاں میں بخاری دے وچوں نبی دیاں شانہ پڑھنیاں نے
ایک بندہ آکھدا کر سا بخاری دے وچوں پڑھ کے، میں کہیا تو نٹ جانا ہے، اسی نبی دیاں شاناں پھر بھی بخاری دے وچوں پڑھ کے سناواں گے۔ آؤ پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف دی پیش کرن لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے لوگو، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے او غلام نے، آپ فرماندے نے میری والدہ محترمہ، آپ فرماندیاں نے میرا چھوٹا جہا لال ہے، میں سرکار دی بارگاہ وچ پیش کیتا، سونیا تھوڑی خدمت دے وچ رہے گا، سونیا دکان تو سودا سلف لے کے آوے گا، سونیا تیری خدمت کرے گا، سونیا تیری بارگاہ دے اندر بیٹھے گا، سونیا تیری گفتگو سنے گا، سونیا تسی یہ سونی تربیت فرمایا جے۔ حضرت انس فرماندے نے خدا دی قسم لوگو، میں 10 سال دے جڑا بچپن دا عالم سونے دی خدمت دے وچ گزاریا، 10 سال بچپن دے میں سونے دی خدمت دے وچ گزارے نے۔ سونا کڈا شفیق ہے، سونا کڈا مہربان ہے۔ حضرت انس فرماندے نے لوگو زندگی دے 10 سال گزرے نے، کدی سونے نے مینوں جھڑکیا نہیں، سونے نے میرے نال بڑی شفقت دا معاملہ فرمانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کر دینے، آپ دے والد محترم دا نام حضرت طلحہ ہے، آپ دی والدہ محترمہ دا نام حضرت ام سلیم ہے۔ ہن تیرے تے میرے لج پالا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی ہوئی ہے، سرکار دی حضرت زینب دے نال شادی ہوئی ہے۔ ہن تیرے تے میرے لج پالا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جس ویلے شادی ہوئی ہے، حضرت انس دی والدہ محترمہ جنوں اسی اپنے ولیمے دا پروگرام تے چھڑ دے ہاں، اے ولیمہ کرنا بھی سونے دی سنت ہے۔ پر کی کریے لوگوں، اسی چودھریاں نو بلانا شروع کر دیتا ہے، غریب بیچارہ پڑوسی بیٹھا ہوندا او دی خبر نہیں لیندے، لیکن تیرے تے میرے لج پالا کا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب تو برا ولیمہ اوے جدے وچ کوئی غریب نہیں آندا۔ میں تو کدی غور کری اسی کنا کا خیال رکھ دے ہاں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام دی ولیمے دی تقریب سج گئی۔ ان حضرت ام سلیم نے کی کیتا ہے، آپ نے تھوڑی جی چوری بنائی ہے، حلوہ شریف بنایا ہے، یعنی مٹھی شیرنی مٹھی چیز بنائی ہے، اپنے بچے دے ہاتھ ٹیفن دے وچ کپڑے دے وچ بن کے برتن دے وچ پا کے حضرت انس نو فرمایا، او پترا سونے دی شادی ہوئی ہے، سانو بھی سونے دی شادی دے بڑے چاہ نے، سانو بھی سونے دی شادی دا بڑا چاہ ہے، اسی بھی خوشی دا اظہار کرنا ہے۔ میرے پترا ساڈی طرف تھوڑا جہا نظرانہ لے جا کے کریم نبی دی بارگاہ وچ 3 گلاں کرنیاں نے۔ سب تو پہلو سرکار دی بارگاہ وچ میرا سلام آکھی، سب تو پہلو جا کے میرا، اج بھی ساڈا کوئی ویر کوئی دوست عمرہ کرنے جاوے نا، ہن تے گلیں مک گئیاں، کوئی گل کرنے والی رہی نہیں۔ سوشل میڈیا نے سانو کتے دا کتے پوچھ، تھوڑا جہا پیچھے جائیے چند سال، کوئی بندہ عمرے تے جاندا سی نا تو سیانے بندے پتہ کی سنیا دیندے سی، وہ سونے نو میرا بھی جا کے سلام آکھی، سونے دی بارگاہ چ میرا بھی، لوکی چوگے واسطے پیسے بھی دیندے، یار تو کبوتراں نو چوگا ہی پا چھڈی، تو سونے دے در تے جانا ہے، چلو سونے دے در دے کبوتر ساڈے نام دا لنگر انہاں نو مل جاوے گا، تو کھاندے تو سونے دا صدقہ ہی ہے، تو سانو بھی سونے دا صدقہ لبدا پیا ہے۔ ہن حضرت ام سلیم نے ویکھو فرمایا سب تو پہلو جا کے پترا میرا سلام آکھی سونے دی بارگاہ چ۔ آج ماں اپنے پتر دی تربیت پہ کر دی ہے، ہائے ہائے، جدوں دی تربیت وہ بچیاں نے کسی ہور کو لینا شروع کر دیتی ہے نا، وہ خالص پند نہیں رہا۔ جنی تربیت خالص تن ماں کر دی ہے کوئی کر نہیں سکتا، جنی اچھے انداز نہ تربیت باپ کر سکتا کوئی دوجا کر سکتا نہیں۔ نہ میرے بھی حضرت ام سلیم اپنے پتر حضرت انس نو فرمایا پترا یہ ساڈی طرفوں نظرانہ لے جا کے سلامی بھی آکھی، نالے سرکار دی بارگاہ وچ آکھی سونیا میری ماں نے تحفہ بھیجیا ہے۔ دوسری گل کی آکھی میری ماں نے تحفہ بھیجیا ہے، پہلی گل سلام آکھی، دوجی گل آکھی پترا آکھی میری ماں نے سونیا تحفہ پیش کیتا ہے، سونیا قبول فرماؤ۔ تیجی گل سرکار دی بارگاہ وچ عرض کرنی، سونیا چھوٹا جہا اہتمام کیتا ہے، چھوٹا جہا تحفہ قبول کر لیا جے، سونیا میں تین چیزاں پیش پہ کر دیاں، سلامی بھی قبول کریا جے، سونیا ساڈا تحفہ بھی پیش کریا جے۔ تیجی گل سونیا جنہ بھی تھوڑا جہا لنگر پکایا ہے، جنہ
بھی سونے میرے کو حلوہ شریف تیار ہو سکیا ہے سونے جنہیں گنجائش بنی ہے میں نظرانہ تھوڑی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے سونے ساڈی طرفوں تحفہ قبول کر لیا جے کل بڑی توجہ طلب توجہ دے نال سنن والی ہے حضرت انس فرماندے نے لوگو میں او برتن سرکار دی بارگاہ وچ لے گیا 2 تو 3 بندیاں دا کھانا ہوے گا سرکار دی بارگاہ وچ جا کے تحفہ تے سرکار دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کیتا جا کے عرض کیتی سونیا میری اماں سلام آکھ رہی ہے میری اماں سلام آکھ دی پئی ہے سونیا میری ماں نے نظرانہ بھیجیا ہے سونیا نالے ماں جی نے بھی آکھے سونیا قبول کر لیا جے سونیا جنہ میں کو سریا بنیا ہے انہاں تحفہ پیش کر چھڈیا ہے سونیا قبول کر لیا جے ہن تیرے تے میرے لجپالا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کنے سخی نے سرکار کنے لجپال نے سونے نے اے نہیں فرمایا 2-3 بندیاں دا کھانا چلو کلیاں بہ کے کھا لیندے آ فرمایا انس چل نکل جا فلاں صحابی نو بھی بلا لے فلاں صحابی نو بھی بلا لے میرے یار ابو بکر صدیق نو بھی بلا لے میرے یار عمر فاروق نو بھی بلاؤ میرے یار عثمان غنی نو بھی بلاؤ میرے علی نو بھی بلاؤ طلحہ نو بھی بلاؤ زبیر نو بھی بلاؤ سعید نو بھی بلاؤ فرمایا میرے فلاں صحابی نو بھی بلانا ہے نالے اگلی گل بڑی سونی آکھی فرمایا انس راہ وچ جیڑا ملے اونوں بلا لویں جیڑا بھی تینوں نظر آوے انہوں بلا لیں لوگوں آج ساڑھی کوئی خوشی دا موقع ہوئے اور فلاں پیے میں نے آ گیا فلاں منسٹر آ گیا فلاں وزیر آ گیا میں کیا سا کسے نو نہیں مان دے اسی انہوں مان دے جیڑا میرے سونے نو مان دے انہاں دی کی ویلیو انہاں دی کی مقام پہلا کلمہ نہ پڑھنا آوے انہاں دی کی مقام کی ویلیو انہاں دے نعرے ماریا او انہاں چوراں ڈاکوؤں نے کچھ نہیں دینا او تینوں دینا ہے تے آمنا دے لال نے دینا ہے کون دیتا ہے تینے کو چاہیے کون دیتا ہے تینے کو چاہیے دینے والا ہے لو جی سرکار نے فرمایا کہ اے انس فلانے بندے نو بھی بلا لیا تے راہ وچ تینوں جیڑا نظر آوے راہ دے وچ جیڑا بھی نظر آوے یار ساڈا کوئی امیر بندہ بلا لے نا ہیں بندہ اونجی پھول جاندا ہاں فلانے بندے نے میری دعوت کیتی ہے او بھاویں تینوں کول ہی نہ بٹھاوے لیکن ادھر گل کچھ ہو رہے میرا سونا بلا رہے ہیں جنہاں نو اللہ کریم نے کائنات دیاں خزانے دیاں چابیاں جنت دیاں چابیاں خزانے عطا کر چھڈے وہ سونا بلا رہا ہے تو کیڈی عظیم الشان دعوت ہوے گی جڑی میری سرکار دے بیڑے سجی ہوے ان لوگوں کو حضرت انس فرماندے نے لوگوں میں بلانا شروع کر دیتا باری باری جنہ دے سونے نے نام جنہ دے نام دی صد پائی ہے میں سارے نو سناوے بجا چھڈے نے ہن راستے وچ میں جنوں بھی ملدا جیڑا بھی نظر آندا تینوں سرکار بلا رہے نے او جا دیوانے تینوں سرکار بلا رہے نے حضرت انس فرماندے نے لوگوں میں جدوں چلنا شروع کیتا ویڑا خالی سی جدوں میں واپس آیا وا سارا ویڑا بھر گیا ہے میرے نبی دا ویڑا سج گیا دج گیا سارے غلام حاضر ہو گئے نے ہن تیرے تے میرے لجپالا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں تے کنی کرم نوازی کیتی ہے سرکار نے فرمایا سارے آ جاؤ وہ سارے آ جاؤ ہن جدوں سارے آ گئے نا وہ چھوٹا جہا تے برتن سی جتے لنگر سی 2-3 بندیاں دا کھانا ہن سرکار نے پتہ کی کیتا سرکار نے اس برتن دے اوتے رکھیا ہاتھ لنگر پیا دے سامنے اسی بھی ختم چکی کرتے ہیں سامنے رکھ دے ہیں یہ بخاری شریف دی حدیث ہے بجی نا بخاری دے لفظ پڑھ کے سنا رہے ہیں سونے دے سامنے کھانا پیا ہی میرے نبی نے اتنے ہاتھ بھی رکھے ہی نالے دعا بھی منگی ہے نالے کچھ پڑھیا بھی ہے تے قرآن پڑھیا جاوے تو اتنے رحمتاں ہوندیاں نے سونے نے کچھ پڑھیا بھی ہے پڑھنے میں اللہ دا ذکر کیتا ہے نالے ہاتھ رکھ کے اتے کھانے دے اس برتن دے اتے اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کیتی مولا اچ برکت پا دے مولا ایدے وچ برکت پا دے حضرت انس فرماندے نے سونے نے 10 بندیاں نو بلایا حدیث مبارکہ دے لفاظ نے تقریباً 300 دے قریب بندہ سی کھانا 3 بندیاں دا ہوئے تو براتی 300 ہو جانا ٹینشن انہوں بن دی ہے جدہ سائیں ڈاڈا ہوئے ٹینشن انہوں نہیں بن دی
ہن سرکار کیونکہ خود موجود نے 300 بندہ موجود ہے کھانے واسطے. ہن سرکار نے فرمایا دیوانوں ذرا تکڑے ہو جاؤ, فرمایا 10-10 کر کے آؤ. 10-10 بندے, کنے کنے بندے آؤ, 10-10 بندے آؤ تو پیٹ بھر کے لنگر کھاؤ. ہن حضرت انت فرماندے نے 10-10 کر کے سارے نے پیٹ بھر کے روٹی کھادی. تو جدو سارے رج گئے نا, سرکار نے فرمایا کہ اے انس برتن چک لے, برتن چک لے. میں تا تھوڑے سلو ہیں, میں تھوڑی آواز سننا چاہتا کہ تسی کنا کو بول دے ہو. ہن حضرت انس فرماندے نے لوگو خدا دی قسم ہے جدو میں وہ برتن چکیا مینوں پتہ ہی نہیں سی لگدا کہ جدو برتن رکھیا ادو کھانا تھوڑا سی, جدو چکیا کہ اگے نو بھی زیادہ ہو گیا. 300 بندے نے کھانا کھادا تو برکی ایک بھی نہیں کٹی. آپ فرماندے نے لنگر اونج دا اونجی ہے. لو جی بخاری شریف دی پہلی حدیث مبارکہ. دوسری حدیث مبارکہ وہ بھی بخاری شریف دی, آج بخاری دے حوالے چلنے نے. دوجی حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف دی ہے. بڑے مشہور صحابی نے جنہاں نو حضرت ابو ہریرہ کہندے نے. حضرت ابو ہریرہ تے ساڈے پھر جڑے بابے ساڈے جڑے علماء نے نا اہل سنت والے الحمدللہ یہ پھر جڑی بھی گل کردے نے نا, کوئی کسے دی گل کردا کوئی کسے دی گل کردا. اور سنی قربان جاواں تیرے لیکھاں تو جدوں بھی گل کردا آمنہ دے لال دی گل کردا. تو ساڈے پھر عالم دین فرماندے نے لوکو ابو ہریرہ دا میں نہ پتہ کی ہے ہر ویلے حضور دے کول بہن والا, کیونکہ باقی صحابہ کرام دے اپنے اپنے کاروبار دے سلسلے سے نکل جانا. حضرت ابو ہریرہ دا کوئی کاروبار ہی نہیں سی. ویکھیا جاوے سب تو بڑا کاروبار یہی سی سرکار دے چہرے نو تکنا, سرکار دیاں گلاں سننیاں, سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھیا رہنا. تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بہت زیادہ حدیثہ انہاں تو راوی نے, لیکن ایک دن انہاں نے سوال کیتا سونیا بھول جانا ہوا, سونیا تھوڑیاں انیاں گلاں سندا پر مینوں گل بھول جاندی ہے. سونیا تھوڑیاں کوئی میں گلاں بھول جانا, کچھ یاد رہ جاندیاں نے. سونیا کچھ کر نہیں دیندے. ہن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سوالی بن کے سوال پہ کرتے نے, کالی کملی والے آؤ میں جڑا بھی سوال کردا ہاں سونیا تھوڑی گفتگو سننا وا, گفتگو سن کے مینوں کچھ گلاں یاد رہ جاندیاں نے, کچھ گلاں بھول جاندیاں نے. سونیا مہربانی نہیں کر دیندے, سونیا نظر کرم نہیں کر دیندے, سونیا دعا نہیں کر دیندے میرا سینہ کھل جاوے, میرا حافظہ مضبوط ہو جاوے. سونیا تیری جیڑی بھی گل سنا ساریاں گلاں یاد رہ جا. سونیا تیری جیڑی بھی گل سنا مینوں اسی طرح مینوں یاد ہو جاوے. وہ تیرے تے میرے لجپال کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. بخاری سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کی پیا گلاں کردا میں کراں تے کی کراں, نماز دے مسئلے پوچھ میں دساں گا, روزے دیاں گلاں پوچھ میں دساں گا, وضو دے مسئلے پوچھ میں دساں گا, مینوں تیرے حافظے نال کی لگدا ہے. لیکن نانا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بغا دیے گئے, دربے بغا دیے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا نظر کرم کر چھڈو میرا حافظہ مضبوط ہو جاوے, سونیا میرا سینہ کھل جاوے, تسی جیڑی بھی گفتگو ارشاد فرماؤ مینوں گلاں یاد ہو جان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تیرے کو جڑی چادر موجود ہے چادر میرے سامنے رکھ دے. بخاری شریف دے الفاظ. ہن سرکار دے سامنے لوگوں چادر بچھا دیتی ہے. توجہ توجہ میرے ول وکھری اس طرح چادر بچھا دیتی ہے. ہن تیرے تے میرے لجپال کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اشارہ کیتا ہے, انج اشارہ کر کے چولی دے وچ پایا ہے. فرمایا ابو ہریرہ اے چادر چک چک کے سینے دے نال لا لے. چادر اپنے سینے دے نال لا لا, یہ چادر نو اپنے سینے دے نال لا لا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے خدا دی قسم لوکو جدوں میں چادر اپنے سینے دے نال لائی ہے دل دی کیفیت بدل گئی ہے, میرا سینہ کھل گیا ہے, میرا حافظہ قوی ہو گیا ہے.
فرماندے نے میرا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے اگے مینوں گلاں بھول جاندیاں سن جدوں میں چادر اپنے سینے دے نال لائی ہے آپ فرماندے نے مینوں اللہ پاک نے اتنی طاقت ہمت عطا کر چھڈی ہن سونے دی ہر گل میں یاد رکھدا وا نالے سونے دے گیت گانا صدا وسدا روے تیرا دوارا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ جتے ہوتا غریباں دا گزارا یا لو جی تیجی حدیث مبارکہ تے بھی بخاری شریف دی یہ بھی حضرت ابو ہریرہ دی گل ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں ایک دن بھوک نے بڑا ستایا لوگوں اسی تو 12 قسم دے کھانے کھا کے پھر بھی نمازاں نہیں پڑھ دے 12 قسم دی نعمتاں کھا کے پھر بھی قرآن نہیں کھول دے 12 قسم دے کھانے کھا کے پھر بھی سونے دے درود نہیں پڑھ دے پھر بھی نبی دی سنتاں دے نال پیار نہیں کر دے صحابہ دے کولوں پوچھو انہوں نے پتھر بھی کھا دے ماراں بھی کھا دیاں کوڑے بھی کھا دے بھکھاں بھی برداشت کیتیاں کرو بے گھر بھی ہو گئے لیکن دین نہیں چھڈیا نماز نہیں چھڈی دین تے چلے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں ایک دن بڑی منی زور دی بھوک لگی بھوک نے مینوں بڑا ستایا میری کمر بھی سدھی نہیں ہو رہی کئی دنوں تو کھانا نہیں کھاتا آپ فرماندے نے میں مسجد نبوی شریف دے بوئے تے سامنے آ کے بہ گیا ایسی سائڈ تے ایسا پوز بنا کے کہ جتھوں دی ہر بندے دا گزر ہوندا سی آپ فرماندے میں اتھے آ کے بہ گیا کہ چلو کوئی تے دیوانہ آئے گا آ کے پوچھے گا ابو ہریرہ روٹی کھانی ہے آپ فرماندے نے لوگوں میں بیٹھ گیا لوگ ہی آندے نے سلام کر کے گزری جا رہے نے گزری جا رہے نے گزری جا رہے نے آخر کار ابو بکر صدیق آ گئے میں ویکھیا کہ ابو بکر صدیق آ رہے نے بڑی سخاوت کر دے نے چلو میرا مسئلہ حل ہو جاوے گا آپ فرماندے ویکھیا کہ ابو بکر صدیق بھی سلام کر کے اگے ننگن لگن میں کہا بابے رکیو ایک مسئلہ جے آپ مسئلہ دسیو ابو ہریرہ فرماندے لوگوں میں مسئلہ پوچھیا انہوں نے جواب دے چھڑے جڑا اصلی مسئلہ سی وہ اسے تھا تھی ابو بکر صدیق چلے گئے پھر حضرت عمر پاک آ گئے وہ بھی سلام کر کے اگے گزرن لگے میں کہا بابے رکیو ایک مسئلہ پوچھنا جی آپ فرماندے میں مسئلہ پوچھے اس نیت نہ چلو میری آواز تو سمجھ جان گے کہ ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے بخاری شریف دے الفاظ نے لیکن عمر پاک نے بھی اس سوال دا جواب دیتا مسئلہ جڑا پوچھیا سی مسئلہ دا چھڈیا اصل مسئلہ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہن بوئے تے بیٹھ کے انتظار پہ کردے نے ہن سارے صحابہ کرام گزری جا رہے نے آخر کار میرے لوگوں نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لے کے آ گئے نے ہن تیرے تے میرے لجپالا کا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے ہن سرکار نے ابو ہریرہ دے چہرے ول ویکھیا ہن ابو ہریرہ نے سرکار دے چہرے ول ویکھیا کوئی گفتگو نہیں کیتی لوگوں میرے نبی دا علم غیب سنیا جائے نگاہ نبوت دا کمال ویکھیا جے اے نبی کڈا سخی ہے اے نبی کڈا لجپال ہے ہن تیرے تے میرے لجپالا کا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے آدھے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے ابو ہریرہ بھوک لگی اللہ کرے جڑا ماہ مدینہ دے ٹکڑیاں تے پلدا پیا ہے وہی سبحان اللہ آکھے گا جنوں اپنی زمین تے مان ہے جنوں اپنی نوکری تے مان ہے جنوں اپنے مال تے مان ہے وہ بے شک نہ بولے وہ جنوں آمنہ دے لال دے ٹکڑے لب دے پہنے گج کے بولے سبحان اللہ ابو ہریرہ فرماتے نے اللہ کو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے میں ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونیا تسی کڈے لجپال ہو سونیا کڈے سخی ہو سونیا کڈے مہربان ہو سونیا تیرے غلام باری باری آندے رہے تیرے غلام گزردے رہے سونیا مینوں بڑی بھوک لگی ہے سونیا بھوک نے بڑا ستایا ہے سونیا کمر بھی ساتھ نہیں دے رہی سونیا بڑی زورا دی بھوک لگی ہے سرکار فرمایا آ جا
کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، اپنے پرائے کا غم کھانے والے، لگاتے ہیں یہ نعرہ ایمان والے، آقا ہمارے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے لوگوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آجا، ہن سرکار نے اپنے گھروں پتہ کیتا ہے کھاون واسطے کوئی چیز موجود ہے وے، گھروں آواز آندی ہے سونیا کھاون واسطے کچھ نہیں، قربان نے جائیے نہ ہستیاں تو بھکھاں برداشت کیتیاں پر دین تے پہرا دیتا، آواز آندی ہے سونیا کھاون واسطے کچھ نہیں، چلے بند پہنے سونیا پر کسے دے کرو ایک دودھ دا پیالہ آیا جے، سونے اور قبول کر لیا جے، نظرانہ آیا جے، تحفہ آیا جے، فلاں غلام دے کرو آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دودھ دا پیالہ پیش کیتا جاوے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں میں انتظار کر داں خبریں سونا حکم کرے گا ابو ہریرہ دودھ پی لے، لیکن فرماندے نے لوگوں سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آ جا، اصحاب صفہ دا جڑا چبوترا ہے 70 دے قریب ہر ویلے صحابہ بیٹھے رہندے نے، میرے نبی پاک دی یونیورسٹی دے وچ دین دیاں گلاں پڑھدے نے، میری سرکار صحابہ نو پڑھاندے نے، اصحاب صفہ دا چبوترا اج بھی موجود ہے، لوگ زیارتاں کردے نے، وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، سونے فرمایا سارے صحابہ نو بلا لو، 70 دے قریب صحابہ کرام نے، ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں میں سوچی پہ گیا پیالہ ایک بندے بوتے نے تے میرا کی بنے گا، لیکن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ سارے نو بلا لے، میں سارے صحابہ نو بلا لیا، ان صحابہ کرام لہر بنا کے بیٹھ گئے نے، سونے فرمایا ابو ہریرہ سچے پاسے شروع ہو جاؤ، سجے پاسے شروع ہو جا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگ میں تھوڑا جہا پریشان ہویا، ایک پیالہ اندے بندے کی بنے گا، آپ فرماندے نے ایک صحابی نے پیالہ فرمایا نوش کیتا ہے دودھ پیتا ہے، میں کی ویکھیا پھر دوجے دی بارگاہ پیش کیتا، تیجے دی بارگاہ المختصر، آپ فرماندے نے لوگوں میں کی ویکھ رہا باری باری صحابہ کرام دودھ پیتی جا رہے نے، میں ویکھی جا رہا ایڑیاں چک چک کے کدرے دودھ مک نہ جاوے، فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے لوگوں سونے دے صحابہ دودھ پیتی جا رہے نے پر ایک بھی قطرہ تھوڑا نہیں ہو رہا، اور لوگوں انج لگدا سی اس پیالے دا کنیکشن جنتی نہر دے نال ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایڈا بھی ٹھلا نہیں ہونا چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فرمان دینے لوگوں ایج لگتا ہے او پیالہ میں پڑیا ہے پر ایدہ کنیکشن جنتی نہر دے نال ہو گیا ہے، ان سارے صحابہ باری باری دودھ پیتی جا رہے ہیں، 70 دے قریب سارے غلامہ نے دودھ پی لیا ہے، آخر تے میری باری آئی ہے، سونے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پی لے، آپ فرماندے نے لوگوں میں دودھ پیتا ہے رج کے پیتا ہے، سونے فرمایا ہور پی، ہور پی لے، تینوں بڑی زورہ دی بھوک لگی سی، ابو ہریرہ ہور پی لے، ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں میں ہور رج کے دودھ پیتا ہے، سونے فرمایا او پھر پی لے، تیجی باری سونے دا حکم آیا ہے، آپ فرماندے نے لوگ میں تیجی باری پھر تل لا کے دودھ پیتا ہے، سونے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے، ہاتھ بند کے عرض کر دینے سونے ہون تے ایک قطرے دی گنجائش باقی نہیں رہی، سونے ہون تے میں رج گیا، سونے واٹ نکل گئے نے، سونے ہون تے ایک قطرے دی گنجائش باقی نہیں رہی، اللہ اکبر، نبی دے غلاموں گل کرنے دا اصل مقصد ہے، اج ساڈے ایک دوجے دے وچ نفرتاں پا دتیاں،
ایک دوجے تو دور کر دیتا گیا. سونی دل تھام کے ایڈی وڈی میں تینوں گل سنائیے، ایدہ موضوع ایدہ نتیجہ کی نکلے آئے. لوگوں 71 بندیاں نے دودھ پیتا ہے لیکن دودھ مکیا، دودھ مکیا، بولو بولو دودھ مکیا. ایک پیالہ ہوئے 71 بندے رج کے پی لیا. گل اصل کی ہے جدو سارے صحابہ نے دودھ پی لیا نا، سونے فرمایا ابو ہریرہ ہن ادھر لیا، ابو ہریرہ ادھر لے کے آ. لوگوں گل تو اسی سن لئیے 71 بندیاں دا جھوٹا میرے نبی نے پیتا ہے. نہیں سمجھے گل نو، نہیں سمجھے گل نو. 71 بندیاں دا جھوٹا میرے نبی نے پیتا ہے. سونے فرمایا مومن دے جھوٹے وچ شفا ہوندی ہے. لوگوں جنہیں نبی نے سانو یہ سنت دسی ہے. ایک وقت ہوندا سی دونوں ویر ایک برتن دے وچ ایک کولی دے وچ سالن پا کے روٹی کھاندے سن. کی بن گیا میرے ویر؟ کیوں انیاں ساڈے وچ نفرتاں آ گئیاں؟ ساڈا سونا تے آیا سانو آپس وچ ملان واسطے. وہ سونے دا نام ہی محمد ہے، ہونٹ مل جاندے نے. وہ سونے دا نام ہی دسدا پیا. لوگو تہاڈا نبی تھانو توڑن واسطے نہیں آیا، وہ تہاڈا نبی تے تھانو آپس دے وچ جوڑن واسطے آیا. دل دے کنا دے نال گل نو سمجھ کے جاویں میرے نبی نے کنے بندیاں دا جھوٹا پیتا ہے تے اج سانو کی بن گیا؟ ایک برتن دے وچ اونوں دھو کے پڑے کنے واری دھوندے پھر پیندے ہو. نہ سونے نے سانو سنت دسی ہے جتھے ہور سنتا تے عمل کردا نبی دی اس سنت تے بھی عمل کر. امام الانبیاء دے غلاموں اے میرے نبی پاک دیاں شاناں نے کہ اللہ پاک نے کنیاں عزتاں تے کنیاں ٹوڑاں عطا کیتیاں نے. میں ہن چاہنا ہے آخر تے سونے دا نعرہ مار کے جائیے جڑا ساڈا الحمدللہ بین الاقوامی ساڈا نعرہ بھی ہے، بچے بچے دی زبان تے مشہور بھی ہے. دیکھو نا میں انہاں ٹل لا کے سونے دا ذکر کیتا ہے. آخر تے انج سونے دا ذکر کر کے جائیے کیونکہ سونے فرمایا جڑا بندہ ساڈی نعت پڑھدا ہے نا اللہ او دے چہرے نو بھی سلامت رکھ دے تے جسم نو بھی سلامت رکھ دے. لوگوں ایک دن مرنا ہے وے، سارے نے چھڈ کے آ جانا ہے. کم از کم حضور ساڈے بابے کہہ گئے سی نا کم از کم لوگوں نبی دے نال انی وفا کر کے جانا جدو قبر دے وچ جائیے سونا آکھے میرا غلام آ گیا. لو جی میں انہی سنوں گلاں سنائی کہ سونے نے جتھے بھی ہاتھ پایا جس چیز تے بھی ہاتھ رکھیا ہر چیز برکتاں آ گئیاں. سونے نے جس چیز تو بھی دیکھیے اللہ نے برکتاں عطا کی. گل کتھے مکدی ہے؟ سب سے اولا سارے اپنے بات بلند کر کے سونے دے نام دے جھنڈے بنا کے سونے دا ذکر کریے. سب سے اولا